السلام علیکم خواتین و حضرات. وہ بات چل رہی تھی میرے پرائمری اسکول کے زمانے کا جو ایک خاص ایرا تھا، جو ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر کا جو ماحول تھا اس کے بارے میں. تو وہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ وہ کمپیریزن کیا اپنے ننیال ددیال کے گھروں کے اندر ایک جو فرق تھا، اور دوسرا یہ کہ کچھ وہ توام پرستی اور پیر پرستی جو تھی اس کی وجہ سے ہمارا گھر کا ماحول جو تھا وہ بھی عجیب سا رہتا تھا. امی میری ان چیزوں کو رجسٹ کرتی تھیں، پھوپھیاں اور دادی اماں تو خیر ان کے بہت وہ گھٹی میں تھا ان کی، اس وجہ سے بھی ٹینشن رہتی تھی. تو پھر ہم تو پچھلے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا. بس وہ دادی جان کی وہ پیاری پیاری باتیں کچھ یاد رہتی تھیں. ایک تو ان کا بڑا مخصوص سٹائل تھا، جب کوئی بچے شرارتیں کرتے تھے تو انہیں ڈرانے کے لیے پھر وہ آواز لگاتی تھی، اوئے چپ، نہیں باز آؤ گے، نہیں باز آؤ گے، ٹھہر جا. پھر مائی خیر آئیں ذرا انہوں پھڑی تندرستے ادے ہے جو بڑیاں شرارتیں کر رہے، پھڑی ذرا پھڑی. ایک کتنا خوبصورت انداز تھا ان کا ہمیں ڈرانے کا بچوں کو. اور پھر یہ ہے کہ میرا ڈرتے رہنا ہر وقت کہیں میری پٹائی نہ ہو جائے. وہ اس کی جو میں نے عرض کیا نا کہ وہ میرے چکر آتے رہتے تھے اور میں سب سے الگ ہو کے کٹا کٹا بیٹھا رہتا تھا بعض اوقات گھنٹوں. وہ سب سے اوپر والی منزل پہ چلا جاتا تھا، وہاں بیٹھا رہتا تھا. وہ ایک خوف تھا میرے اندر. اس کی پھر وجہ بہت بعد میں جا کے 50 سال کی عمر کے بعد میں جا کے مجھے پتہ چلی کہ وہ کیا وجہ تھی کہ میں اتنا خوف زدہ بچہ کیوں تھا. تو انشاءاللہ پھر آگے چل کے اس ضمن میں بھی بات ہوگی کہ وہ کیا وجہ تھی. تو بس وہ یہ ہے کہ میں جب کوئی شرارت کر بیٹھتا تھا، وہ آج کل اسے میرا خیال ہے کہ جو میری اس وقت کنڈیشن تھی اس کو آج کے دور میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ADHD سے. یہ ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈیزیز، ہائپر ایکٹیویٹی ڈیزیز. تو اس کو ADHD کے نام سے آج کل جانا جاتا ہے. تو وہ ہے کہ جب میں ڈپریشن میں ہوتا تھا تو بالکل گم اور کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور پھر جب تھوڑا سا میں برائٹ ہوتا تھا تو میں کچھ ہائپر ایکٹیویٹی کی سائڈ پہ چلا جاتا تھا. ایسے ہی اچھلنا کودنا، بستر کے اوپر جمپ لگانا، یا کوئی اور چیز پکڑ کے کوئی برتن میرے ہاتھ سے ٹوٹ جایا کرتے تھے، یا کچھ ایسے ہی شرارتیں ہو جاتی تھیں مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو پھر پٹائی کے ڈر سے میں سب سے پیچھے والے کمرے میں بھاگ جاتا تھا اور وہاں جا کے مصحف پکڑتا تھا بچھا کے، تو فٹافٹ سجدے پہ سجدہ شروع کر لیتا تھا. اور
ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تھا کہ اللہ میاں، اللہ میاں آج بچا لے، بس آج بچا لے تو مجھے، پھر میں کبھی زندگی میں کبھی شرارت نہیں کروں گا، بس آج بچا لے مجھے. اس طرح پھر وہ کبھی وہ گھر والے دیکھ بھی لیتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے تھے، تو نماز پڑھ رہا تھا میں، اللہ میاں سے دعا مانگ رہا تھا. تو اچھا چلو ٹھیک ہے. اکثر میری جان چھوٹ بھی جایا کرتی تھی پٹائی سے. تو وہ میں نے عرض کیا کہ وہ اسی زمانے میں پھر وہ باجی فاخرہ جو میرے ایک آئٹم کی اسپانسر بن گئی ہوئی تھی، انہوں نے بڑی خالہ جنہیں ہم سب بلکہ پورا خاندان ہی انہیں ممی کہا کرتا تھا، وہ بھی بہت خوبصورت خاتون تھیں اور بہت پیاری اور دھان پان سی، بڑے نفیس کپڑے پہن کے. تو وہ باجی فاخرہ کی ساس تھیں، بھائی جان افندی کی مدر. تو وہ انہوں نے خاندان کے جو کوئی برائٹ اسٹوڈنٹس تھے ان کے وظیفے لگا رکھے تھے. تو میرا خیال ہے کہ باجی فاخرہ نے ان کو ریکمنڈیشن کی ہوگی جا کے میرا 5 روپے مہینے کا وظیفہ لگوا دیا. اس آئٹم نے مجھے بچپن میں ہی پے کرنا شروع کر دیا. تو بہرحال پھر یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کی کہ ہماری دادی بہت خوبصورت خاتون تھیں، تو ان کا سارا حسن میری جو بڑی باجی تھیں، ایک تو سب سے بڑی تھیں، ان کو ہم آپا کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد تھیں یہ باجی کشور، تو ان کو ہم باجی کہا کرتے تھے. تو وہ سارا حسن دادی اماں کا انہوں نے چرا لیا ہوا تھا. باجی فاخرہ بہت خوبصورت خاتون تھیں، لیکن جب باجی کشور محفل میں آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی تو پھر باجی فاخرہ نظر آنا کم شروع ہو جاتی تھی. لیکن ان کی کوئی رائیولری نہیں تھی، بہت اچھے تعلقات تھے. تو اسی زمانے میں بھوانی جنکشن بن رہی تھی اور لاہور اسٹیشن پہ اس کی کوئی شوٹنگ ووٹنگ ہو رہی تھی. اس کی لاہور اسٹیشن کی وجہ سے وہ اس کا سارا یونٹ یہاں آیا ہوا تھا. تو ایوا گارنر اس کی ہیروئن تھیں. تو ایوا گارنر کے بچپن کے لیے انہیں کسی بچی کی تلاش تھی. باجی اس وقت پرائمری میں یا ہائی اسکول میں اسی طرح ایج تھی ان کی، کوئی بچی ہی تھیں. تو وہ ان کو ایوا گارنر کے بچپن کے لیے بچی کی تلاش تھی. تو وہ لاہور کے ایک اسکول میں وہ جا کے وہ یونٹ پھیرا اور انہوں نے سب بچیوں کو بلا کے دیکھا، جو خوبصورت گوری چٹی حسین بچیاں تھیں، تو ان کو بلا کے دیکھا اور بالآخر انہوں نے باجی کشور کو پسند کر لیا ان ایوا گارنر کے بچپن کے لیے. تو باجی تو اچھلتی کودتی گھر آئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے جی، آپ سے بات کریں گے، اور وہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم نے وہ اس کے بچپن کا رول کرنا ہے. تو ابا جان تو جناب چھت سے لگ گئے. انہوں نے کہا ہیں یہ بھلا ہو کیسے سکتا ہے؟ انہوں نے سوچا بھی کیسے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دس از آؤٹ آف کوشچن. باجی تو پھر بھاگ کے اندر چھپ گئی ڈر کے مارے. تو اس کے بعد وہ کئی دن انہوں نے اسکول ہی نہیں بھیجا. تو ان کو منع کر دیا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
یہ بھی ان زمانوں کا قصہ تھا ایک. بہرحال اب ہماری زندگی اور ہی طریقے سے چل رہی تھی. وہاں سے پھر کسی اور سٹائل کی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا اس زمانے میں. تو اور اس زمانے کا ایک اور بھی یہ تھا کہ بچپن میں جب سویا کرتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک امی میرے ساتھ آ کے نہیں لیٹتی تھیں اور میں ان کے گال پہ ہاتھ نہیں رکھ لیتا تھا. تو مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی بالکل بھی. امی بیچاری کو یہ ڈیوٹی مجھے سلانے کی دینا پڑتی تھی. اور یہ خاصی بڑی عمر تک، میرا خیال ہے 7 8 9 10 سال تک یہی حال رہا. اور پھر وہاں سے اسکول کے زمانے کا آغاز ہو گیا. اور اسکول کے زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ سلیم قریشی میرا دوست ہوا کرتا، کلاس فیلو تھا اس وقت، دوست تو ہم بعد میں بنے. تو یہ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا تھا، یا میں جب اسکول سے نکلتا تھا تو میں دیکھتا تھا یہ میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتا تھا. اور اس طرح پھر ہماری آہستہ آہستہ کچھ پہلے تو جان پہچان ہوئی. پھر ہماری آپس میں بحث بھی بڑی ہوا کرتی تھی، ہمیں کسی بات پہ ایک دوسرے سے اختلاف شروع ہو جاتا تھا. تو ایک دفعہ بہت بحث ہو رہی تھی ہماری. موچی گیٹ کے اندر جو مشہور پارک ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے سیاسی کسی زمانے میں، وہاں سے ہم اندر اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. اس کا گھر بھی ہمارے گھر کے بعد آتا تھا. تو ہماری بہت بحث ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ تو چل میرے ساتھ کشتی لڑ کے دیکھ لے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کشتی لڑ لو. تو کشتی لڑنے لگے تو جیسے ہی ہم آمنے سامنے آئے، اس نے مجھے دھکا دیا، میں گر گیا اور اس نے چھلانگ لگائی اور میرے اوپر بیٹھ گیا. میں ہکا بکا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس وقت تو مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ میرا نچڑے والا دھڑ جو ہے اس پہ فالج بھی گر گیا تھا. تو بہرحال میرا خیال ہے چند سیکنڈ میں کشتی ختم ہو گئی. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں میں تو بالکل جان ہی نہیں ہے. تو ایک تو وہ جو سر چکراتا تھا، اور ایک اب یہ کنڈیشن بھی میرے ساتھ کیری کرنے لگی. مجھے یہ تو پتہ چلا اس کشتی کے بعد کہ میری ٹانگوں میں تو جان بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ میرے نیچے والے دھڑ پہ فالج بھی گر چکا ہے. وہ بات میرے دماغ سے محو ہو چکی ہوئی تھی تقریباً. تو پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت جو ہے یہ میری زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہی. اور یاد مجھے کبھی بھی نہیں آئی. بہت عرصے کے بعد، بہت عرصے، میرا خیال ہے اس وقت میری عمر 55 کے قریب ہوگی، کہ جب مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ حادثہ بھی پیش آیا تھا. چنانچہ زندگی میں ایک یہ بھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی نارمل نہیں تھی کبھی بھی. میرے ساتھ
کچھ نہ کچھ چیزیں لگی ہوئی تھیں. پھر وہ جو ایک زہریلی برچھی کا وار بھی جو اس نے ایک پٹھان یا افغان بچے نے کیا تھا، وہ بھی زہر نے اچھا خاصا میرے اوپر اثر ڈالا، میری زندگی کے اوپر. جو یہ سارے بچپن کے حادثات کی وجہ سے میں ایک آلموسٹ جو نظر تو نہیں آتی تھی لیکن ایک قسم کی ڈیبیلیٹیٹنگ یا ڈسیبلنگ سچویشن تھی جو چلتی رہی میرے ساتھ ساری زندگی. اور یاد نہیں رہا مجھے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں مجھے بہت بعد میں جا کے، کیونکہ بچپن تھا تو بچپن میں آدمی شاید اس میں امیونٹی زیادہ ہوتی ہے بچوں میں، تو کچھ نہ کچھ وہ گھسیٹ کے ساتھ لیتے ہیں. تو میں پھر بھول بھال ہی گیا ان سب چیزوں کو، اور زندگی چلتی رہی. پھر اسکول کے زمانے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ ہم نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. ایک اصلاحی ڈرامہ تھا جو سلیم قریشی لے کے آیا تھا، تو لیکن وہ پھر اس سال وہ فنکشن نہ ہو سکا جہاں پہ ہمیں یہ ڈرامہ پیش کرنا تھا، تو وہ پھر رہ گیا بیچ میں ہی سلسلہ. لیکن یہ ہوا کہ میں 10th کلاس میں دینیات کے مضمون میں، اس وقت دینیات کہتے تھے، آج کل جسے اسلامیات کہتے ہیں، تو اس مضمون میں سارے اسکول میں اول آ گیا. تو جو اس طرح اول آتا ہے اسکول بھر میں، اس کے لیے انعام کی ایک رقم مختص ہوتی تھی، جس سے پہلے تو یہی رواج تھا کہ وہ ان پیسوں سے لڑکوں کو کتابیں خرید کے دے دی جاتی تھیں. تو لیکن اس سال یہ سوچا گیا کہ پتہ نہیں یہ بچے جن کو ہم یہ کتابیں خرید کے دیتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، یا ان کی دلچسپی کا اس میں کوئی عنصر ہوتا بھی ہے یا نہیں. تو انہوں نے سوچا یہ کہ اس دفعہ انعامی رقم ہم بچوں کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ بھئی اپنے لیے کوئی کھلونا خرید کے لے آؤ، ریپ شیپ کروا کے، تو جب تقریب تقسیم انعامات ہوگی تو ہم تمہیں وہ تمہارا انعام تمہارے حوالے کر دیں گے. تو مجھے بھی وہ غالباً 25 روپے تھی رقم، وہ مجھے بھی دے دی گئی. تو وہ میں لے کے بڑا خوش، اور جناب میں نے سوچ کے تو اپنے لیے جو تحفہ پسند کیا وہ بینجو. وہ ایک اندھا شخص تھا جو لنڈا بازار قریب بیٹھ کے تو بینجو بجایا کرتا تھا. تو مجھے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کیا کرتا تھا کہ کس طرح اس کے آنکھیں نہ ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ چلتے ہیں اور کس طرح یہ سارے سر نکالتا ہے. تو میں اس سے بہت متاثر تھا. تو چنانچہ میں نے اپنے لیے بینجو خرید لی اور اس کو ریپ کروا کے تو میں جناب اسکول میں دے دی. تو وہی میاں نذیر صاحب ہیڈ ماسٹر، جو میری شرارتوں سے بھی بڑے تنگ تھے، تو اکثر مجھے پکڑ کے
ایک دو چھڑیاں لگانے کے بعد کہا کرتے تھے میں کی کراں تیرا میں کی کراں مینوں تم پڑھائی چ ہوشیار ہے نہیں تو میں تینوں سکولوں کھڑ دینا سی میں کڈ بھی نہیں سکتا میں کی کراں تیرا بلکہ ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ میرے بال بال شاید میں نے کوئی شرارت کی تو میرے بال بال بکھرے ہوئے تھے بڑے بھی ہوئے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور کچھ چھڑیاں وڑیاں مار رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے ان کا دل نہیں بھرا پٹائی کے بعد بھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا. ہمارے پی ٹی ماسٹر صاحب ادھر سے گزر رہے تھے. انہیں آواز دی عزیز صاحب ادھر آئیں. تو عزیز صاحب بھاگے بھاگے آئے کہ جی میاں صاحب حکم. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسے پکڑیں اور اسے لے جائیں وہ سائنس کی لیبارٹری میں وہاں کینچی ہوگی تو اس کے سارے بال جو ہیں وہ کاٹ دیں. تو عزیز صاحب کا منہ کھلے کا کھلا کہا جی جی میاں صاحب جی اچھا جی اچھا جی. انہوں نے مجھے جھپٹ کے پکڑا اور لے کے وہ سائنس لیبارٹری کی طرف چل پڑے. اب وہ ماسٹر رشید صاحب جنہوں نے ہمارے اوپر کوٹھے پہ آ کے ہوائی حملہ کیا تھا وہ انچارج ہوتے تھے لیبارٹری کے. تو وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے جب وہ لے کے اندر گئے. انہوں نے کہا کہ عزیز صاحب کی گل خیر ہے کدھر تسی لیبارٹری کدھر آ گئے ہو تو اینو کیوں پھڑیا ہے. تو عزیز صاحب اب کچھ جھیمپے ہوئے سے کچھ عجیب ان کی کیفیت. وہ دیکھیے رشید صاحب انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ بھائی اس کو وہاں سائنس لیبارٹری میں لے جا کے تو اس کی زلفیں تراشے. رشید صاحب بڑے بٹی آدمی تھے تو پہلے تو مسکرائے کہنے لگے اچھا تو تانوں میاں صاحب نے نائی سمجھا ہے. رشید صاحب ہاں یہ دیکھیں یہ کیا قصہ کیا ہے یعنی کہ واقعی کیا انہوں نے مجھے کوئی حجام سمجھا ہوا ہے کیا سمجھا ہوا ہے. تو اب میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کروں کیا کروں کچھ نہیں چھڈو بہن آؤ بیٹھ کے چاہ پینے اور چل بھج جا. نہیں جان میں جان نہیں میں بھاگا وہاں سے فٹافٹ اس طرح جان بچی. ہاں تو وہ تقریب تقسیم انعامات میں میاں صاحب ہی پیش ہوتے تھے. وہ سب بچوں کو بلا کے جو اپنے اپنے کسی مضمون میں سارے اسکول میں اول آئے ہوئے تھے ان سب کو وہ انعامات دے رہے تھے. تو میرا نام بھی انہوں نے پکارا. میں اٹھ کے آیا تو پہلے تو انہوں نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا پھر سارے لایا. تو پھر میرا انعام ادھر سے ہاتھ بڑھایا کہ اس کا انعام دو. تو وہ دوسرے استاد جو ریڈی تھے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے انہوں نے وہ بینجو میاں صاحب کے ہاتھ میں دیا. میاں صاحب نے وہ بینجو پکڑا اور میں نے ہاتھ آگے بڑھائے تو ٹھہر جا ایڈا کالا نہ پہ. میں رک گیا. وہ بینجو پکڑا ہوا تو سارے وہ اسکول کی طرف سب
بچے بیٹھے ہوئے، ماسٹر بھی، یہ بھی، وہ سب بیٹھے ہوئے، تو ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے دیکھیں یہ لڑکا اسکول بھر میں دینیات کے اندر اول آیا ہے، اور ہم نے اسے پیسے دیے کہ جاؤ اپنے لیے کوئی پرائز کی چیز خرید لو، ہم تمہیں وہ دے دیں گے، تو اس نے کیا خریدا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو سب خاموش۔ میں بتاتا ہوں، یہ دینیات میں اول آیا ہوا بینجو لے کے آ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے بینجو میرے ہاتھ میں پکڑا دی، لو بجاؤ بینجو جا کے۔ یعنی انہوں نے چھوڑا مجھے اس وقت بھی نہیں جب وہ انعام دے رہے تھے اسکول بھر میں اول آنے کا، تو چھوڑا اس وقت بھی نہیں انہوں نے۔ خیر، اچھا، یہ وطن اسلامیہ ہائی اسکول ہی کا ایک اور قصہ بھی ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد میں وطن اسلامیہ ہائی اسکول کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ وہ ہوا یہ کہ وہ ہمارا جو اسمبلی میں جو صبح کے وقت درس دیا کرتے تھے، وہ ماسٹر شاہ صاحب کے نام سے وہ مشہور تھے۔ ان کا اصل نام تو شاید طلباء میں سے کسی کو بھی نہ آتا ہو، ماں سوائے ان کے کہ جو ان کی کلاس میں ہوتے ہوں گے۔ تو ماسٹر شاہ صاحب وہ صبح کے وقت درس دیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ 4 خانوں والا رومال گلے میں ڈال رکھا ہوتا تھا، ٹوپی پہنی ہوتی تھی، قمیض شلوار کے اوپر کوٹ پہنا ہوتا تھا، تو بڑے سنجیدہ قسم کے اور بڑے باوقار ماسٹر صاحب تھے، اور سب لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس بھی اور ٹیچرز بھی۔ تو جہاں سے گزرتے تھے سب جھک کے سلامے ولامے کرتے تھے۔ تو ان کا بیٹا بھی وہ اسی اسکول میں آ کے ہمارے ساتھ کلاس فیلو ہمارا بن گیا۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ ماسٹر کا بیٹا ہونے کا ایک علیحدہ ہی نشہ ہے۔ وہ اپنے کلاس فیلو سے اس کا انڈیو ایڈوانٹیج لیا کرتا تھا، کبھی کسی کو تھپڑ مار دیا، کبھی کسی کو چانٹا رسید کر دیا، کبھی کسی کے لنچ باکس میں سے کچھ کھا لیا، کبھی کسی کی کاپی غائب کر دی، کبھی کسی کی کاپی لے کے اس کا ہوم ورک اپنے نام سے دکھا لیا۔ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا تھا، اور اسٹوڈنٹس اس سے بہت تنگ تھے۔ ماسٹر بھی بعض اوقات، کیونکہ ماسٹر جب پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ کلاس میں کوئی نہ کوئی شرارت کر رہا ہوتا تھا، تو وہ پھر مجھے یاد ہے ماسٹر چودھری صاحب ہوتے تھے جو ہمیں جیومیٹری اور میتھمیٹکس وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کی بات ہوگی۔ تو وہ جب بورڈ کے اوپر کوئی خط کھینچ رہے ہیں، کچھ تھیورم حل کر رہے ہیں جیومیٹری کا یا کچھ ایسی شکلیں وکلیں بنا کے، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس کلاس میں کریٹ کر رہا ہوتا تھا۔ تو وہ ان کی جب نظر پڑتی تھی تو وہ پھر چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ ڈھیلے پڑ کے، اور شاہ جی اوے اللہ دا واسطہ جی، اوے تانوں نبی دا واسطہ ہے،
وہ ادھر دھیان کرو میں کی پیا کرنا وا میں کی کیتا ہے وہ آگے سے چپ میں 6 انچ لما خط مستقیم کھچیا ہے تسی کھچیا اپنی کاپی تے پھر کھچو اور تنوں اللہ دا واسطہ جے 6 انچ لما خط مستقیم کھچو وہ اس قسم کے سین چلتے رہتے تھے تو لڑکے اس سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا غصہ ایک دن لڑکوں نے کوئی شرارت کا ماحول پیدا کیا اور جناب ابھی ہم اسکول میں داخل ہی ہوئے ہیں صبح کے وقت جہاں اسمبلی لگنی تھی وہاں تو ایک کوہرام مچا ہوا اسکول میں ماسٹر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں تو وہ جو بھی لڑکے آتے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج اسمبلی نہیں ہوگی چلو اوپر جاؤ جاؤ تو میں بھی اسی طرح آیا تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ چلو اپنی کلاس میں جاؤ کوئی اسمبلی نہیں ہوگی آج تو میں نے دیکھا وہ ایک طرف ماسٹر شاہ صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا چہرہ وہ اس رومال سے ڈھانپا ہوا 4 خانے رومال سے اور وہ باقاعدہ سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے تو میں بھی بڑا حیران چپ کر کے میں اوپر چلا گیا تو بعد میں آہستہ آہستہ وہ کلاس لگنے کا جب ٹائم ہوا تو اسٹوڈنٹس آپس میں سب باتیں کرنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کچھ لڑکے جو تھے وہ بڑے باخبر تھے انہیں سب پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے تو ان سے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ دونوں کل کسی لڑکے نے دیکھا ہے کہ چھٹی کے بعد ماسٹر شاہ صاحب اور ماسٹر اشرف صاحب وہ بھی ہمارے اسپورٹس کے ٹیچر ہوا کرتے تھے ماسٹر اشرف لمبے ترنگے آدمی تھے تو خاصے تنومند تو کہ وہ اور ماسٹر شاہ صاحب وہ کسی لڑکے نے دیکھا ہے چھپ کے کہ یہ جہاں کیشیئر بیٹھتا ہے نا وہاں تھے اور وہاں سے ان دونوں نے کچھ پیسے نکالے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی ایسی کی تیسی اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے ہیڈ ماسٹر رہتا ہے ہم اس کا تختہ الٹا دیں گے یہ بات صبح ہی صبح کسی نے آ کے مشہور کی اور وہ جنگل کی آگ کی طرح سارے اسکول میں وہ اسکینڈل پھیل گیا تو وہ تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح بات جب پھیل جاتی ہے تو پھر اس کو روکنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے چنانچہ وہ ظاہر میاں صاحب بھی بیٹھے ہوں گے اور ماسٹرز بھی سارا تو انہوں نے شاہ صاحب نے کوئی اپنی وہ واقعی اس کمرے میں کہیں گئے تھے دونوں لیکن وہ انہوں نے یہ حرکت بھی کی یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا تو وہ پھر اپنی صفائیاں دیتے رہے انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھو اگر وہاں سے کچھ غائب ہوا ہے تو ہی میں مجرم ہوں نا تو اور پھر میاں صاحب کو نہیں شاہ صاحب تسی کمال پہ کر دو میں کدی سوچ بھی نہیں سکتا تہاڈے بارے یا ماسٹر اشرف صاحب کے بارے کہ تسی یہو جی کوئی گل کرو گے یا ایسے لیکن ایک دفعہ بس وہ بات مشہور ہو گئی تو سارے اسکول میں وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکوں کو وہ ماسٹر شاہ صاحب کے بیٹے سے رنجش تھی تو انہوں نے یہ اسکینڈل بنایا بس پھر ہم اس کے بعد اور تو کوئی خاص بات نہیں وطن اسلامیہ ہائی اسکول کی ہم دونوں سلیم بھی میں بھی وہاں سے
اسکول وائنڈ اپ ہو گیا، میٹرک کا امتحان دے دیا اور دونوں نے فرسٹ ڈویژن لی، اور سلیم نے مجھ سے کچھ زیادہ نمبر لیے. میں نے، حالانکہ دونوں ہی ہم شارپ اسٹوڈنٹس میں سے سمجھے جاتے تھے، تو لیکن اس کے کچھ زیادہ نمبر تھے، میرے تھوڑے سے کم نمبر تھے، تو فرسٹ ڈویژن ہم دونوں کی تھیں. ہم پاس ہو گئے، بڑی چھلانگے ولانگے ہم نے ماری اور خوشی ہوئی. تو پھر اس کے بعد ہم چلے گئے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں. پہلے ہم نے داخلہ لیا وہاں گورنمنٹ کالج میں، لیکن پھر سوچا یہ کہ یہ گھر سے ذرا دور ہے، تو ادھر ہی وطن اسکول کے ساتھ ہی اسلامیہ کالج بھی تھا، گراؤنڈ کامن تھی وطن اسلامیہ ہائی اسکول کی اور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی. تو ہم نے کہا کہ یہ قریب ہے تو یہیں چلتے ہیں، بس وہ پھر ہم نے وہاں داخلہ لے لیا. تو اب آگے ہم اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا ایپیسوڈ شروع کریں گے کہ وہاں کیا ہوا. اصل جو ڈرامے کی ابتدا تھی باقاعدہ، وہ وہیں سے ہوتی ہے. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.